بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا تھا ان کے نزدیک مکہ جہاں دیگر زمین غیر تھا، بدو اس شہر کے متعلق بات کرتے ہوئے وحشت بیزاری کا اظہار کرتے۔ ان کے نزدیک مکہ اس قدر عجیب تھا کہ لوگ ہر وقت پتھر کی دیواروں کے اندر بند پابند ہو کر رہنے پر خوش رہتے تھے۔ یہ کیسی تنگ جگہ ہے کہ آزادی سے گھومنے مٹر گشت کی کوئی صورت نہیں ہے، یہاں تک کہ گھر سے باہر بھی کھلی فضا نہیں ملتی۔ مکہ سنگلاخ پہاڑیوں اور گھاٹیوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر ہی بدو متنفر ہو جاتے کہ ایسے شہر میں بھلا کوئی کیسے زندگی کو بسر کر سکتا ہے، یہ کس طرح کے لوگوں کا شہر ہے۔ گو بدو مکہ کو ایک ذرا پسند نہیں کرتے تھے، پھر بھی ان کے لہجے میں اس شہر کے لیے احترام سدا قائم رہتا تھا۔ یہ شہر آخرکار ان کے معاشی تحفظ کا ضامن تھا۔ مشکل وقت میں مکہ ہی ان کے جائے پناہ ثابت ہوا کرتا اور گزر بسر کے لیے بدوؤں کا ہر حال میں مکہ کے شہریوں پر انحصار تھا۔ اس لحاظ سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معاملہ الٹ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مکہ سے تھا، ان کا خاندان بھی مکہ کے شرفاء میں شامل تھا، مگر فی الوقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گزر بسر بدوؤں پر منحصر تھی۔ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت قریشی پکارتے رہنے سے انہیں قریش سے اپنی نسبت یاد رہی، وہیں ذہن میں یہ بات بھی اچھی طرح بیٹھ گئی کہ بدو ان کے محسن ہیں۔ جب آپ علیہ السلام 5 سال کے ہوئے تو وہ تن تنہا جانوروں کو سنبھال سکتے تھے۔ مثلا کنویں پر اونٹوں کو سیر ہو کر پانی پیتا دیکھتے اور صبر سے انتظار کرتے رہتے، یہاں تک کہ اونٹوں کے کوہانوں میں سرخی پھول کر دوڑنے لگتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جان لیتے کہ اب واپسی کا وقت ہو چلا ہے۔ اسی طرح رات بھر جاگ کر باڑے میں ریوڑ کا پہرا کرتے، اونگتے اور رات بھر سوتے جاگتے اور جانوروں کی دیکھ بھال میں ہاتھ بٹانا پڑتا۔ صحرا کے شکاری جانوروں سے بھیڑ بکریوں کو بچاتے، باڑے کے گرد آگ جلا کر حفاظت کا سامان کرنے میں مدد کرتے، رات بھر ارد گرد صحرائی لومڑیوں کی چیختے سنتے اور بعض اوقات محسوس ہوتا کہ شاید کوئی صحرائی شیر باڑے کے قریب ہی کہیں خاموشی سے راستہ کاٹ گیا ہے۔ اس پر رات کے یہ پہرے دھار سہم جاتے، مگر پھر کمال ہوشیاری سے خاموشی سادھ کر ایک طرف دبک کر بیٹھے رہتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اگلی بار باڑے کے پاس ریت پر شیر کے پنجوں کے نشان پائے گئے۔ یوں ان حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خود صحرا نے عاجزی، انکساری اور حلم سکھا دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عرصے میں ہر طرح کے نمودار حرص سے نپٹنے اور بچ کر رہنے کا کڑا مگر عملی سبق پا لیا تھا۔ معصوم ذہن کے نہا خانوں میں یہ بات جم کر بیٹھ چکی تھی کہ صحرا اور زندگی کس قدر شفاف اور بے رحم ہو سکتے ہیں۔ اندر ہی اندر وہ جان چکے تھے کہ دنیا کس قدر عظیم اور بقید حیات ہے اور اس میں ایک انسان کی حیثیت بہت معمولی ہے۔ یہ تو خیر اس مادی کی دنیا کی معمولات تھے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہر طور واقف ہو رہے تھے، مگر صحرا میں تو ہر شے گویا جدا رنگ رکھتی ہے، جیسے دن بھر دھوپ میں جلتے رہنے والی پتھر بھی رات پڑتے ہی ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ شاید رات کی ٹھنڈک اور رات کی ٹھنڈی ہوا میں گرمائش کا نکل کر سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ جیتے جاگتے ہوئے معلوم ہوتے، رات میں سر پر تنی ستاروں کی چھتری جس میں ہر کہکشاں گویا ایک جدا کہانی کا کردار نظر آتی تھی۔ یہ منظر ایک بچے کے لیے مسحور کن مگر سمجھنے میں دشوار ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معصوم ذہن اس دوسری دنیا کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہاں ہر طرف انسانوں کے علاوہ ارواح اور چھوگر نفوس کا بھی بسیرا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر طرح کے غیر ممکنات کے باوجود جنگل، بیابان، خشک صحرائی وادی میں جہاں دور دور تک پانی کی ایک بوند نہیں ملتی، وہاں ایک درخت ضرور سر سبز و شاداب اونچا تن کر کھڑا مل جاتا ہے، یا لق و دق صحرا میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑا بھاری بھرکم پتھر ریت میں دھنسا ہوا ضرور ہوتا تھا، جو دیکھنے میں گویا یادگار
ہو مگر غور کرنے میں لگتا کہ شاید آسمان سے کسی نے گرایا ہے۔ یہ شہابیے تھے۔ ان یادگاروں عجوبہ قدرت کے سامانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ارواح کا بسیرا ہے۔ یہاں ارواح یعنی جنات خاصے ناپیش بین تھے، ان میں اچھے اور برے ہر طرح کی جنات مل جاتے تھے۔ ہر دو صورت یہ انسانوں سے احترام مانگتے تھے، جس طرح عیسائی شیاطین سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے سینے پر سلیب کا نشان بناتے ہیں، اسی طرح تب صحرا میں مسافر رات کے وقت بیابان میں پڑاؤ ڈالنے سے قبل بآواز بلند ٹونا کرتے، وہ کہا کرتے آج کی رات میں جنات کی اس وادی کے رب کی شیاطین سے پناہ مانگتا ہوں جن کا یہاں بسیرا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے اگر کسی شخص کے ذہن میں ان قوتوں اور قدرت کے ان طاقتوں پر ذرا برابر بھی ایمان لڑکھڑایا تو اس صورت میں بعض اوقات پاؤں کے تلے زمین ایسے انسانوں کو خود اس حماقت پر سبق سکھاتی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔